کے دربار میں فقیر بھی اکثر آیا کرتے ہیں. تو ایک فقیر جو تھا وہ اسی طرح کا جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں آیا کرتا تھا اور جملہ بولتا تھا کہ جو احسان کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کر، جو برائی کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خود دیکھ لیں گے. مطلب جو آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کو آگے سے جواب نہ دو، ٹھیک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ بدلہ لے لے گا اس سے، ٹھیک ہے. تو ایک وزیر تھا، وہ اس بات پر اس فقیر سے جلتا تھا، حسد کرتا تھا، کیونکہ بادشاہ اس کا یہ جملہ سن کر بہت خوش ہوتا اور اس کو انعام و اکرام دیا کرتا تھا. اب وہ جو وزیر ہے وہ اس بات سے حسد کرتا تھا، جلتا تھا کہ یہ بادشاہ اس کو اتنا انعام و اکرام کیوں دیتا ہے. تو وقت گزرتا گیا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ یہ جو آپ اس بندے کو انعام و اکرام دیتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتہ یہ کیا باتیں کرتا ہے. اس وزیر نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. بادشاہ نے کہا کہ جناب میں اس کو انعام و اکرام دیتا ہوں اور یہ میرے بارے میں ایسے ہی خیال کرتا ہے. اب اس نے کہا کہ اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ کل جب آپ کی محفل لگے گی تو اس کو اپنے پاس بلانا اور کہنا کہ وہی کلام سناؤ جو پہلے سنایا کرتے تھے، تو یہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اب ادھر سے وہ وزیر بادشاہ کی محفل سے بارگاہ سے نکلا اور اپنے گھر جاتے وقت وہ جو فقیر تھا اس کو کھانے کی دعوت دے دی کہ آپ کی جو ہے وہ کھانے کی دعوت ہے میرے گھر، تو آپ نے فلاں ٹائم ہمارے گھر آ جانا ہے. فقیر نے کہا جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. جب وہ ٹائم طے تھا اس وقت وہ فقیر ان کے گھر گیا تو وہ جو وزیر تھا اس نے اس کھانے کے اندر ادرک، لہسن اور پیاز جو ہے وہ زیادہ ڈال دیے، جس کی وجہ سے اس فقیر کے منہ سے بدبو آنے لگ گئی. تو جب بادشاہ نے اس فقیر کو مخاطب کیا کہ وہ اس فقیر کو بلا کے لایا جائے، جب فقیر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے تو تم مجھ سے دور رہتے تھے، آج میرے نزدیک آ جاؤ. جب نزدیک آئے تو کہا کہ بادشاہ نے کہ وہی کلام سناؤ جو پہلے مجھے سنا کرتے تھے. تو فقیر نے فوراً اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ رکھا کہ میرے منہ کی بدبو کی وجہ سے بادشاہ جو ہے یہ پریشان نہ ہو جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. اب بادشاہ کے ذہن میں یہ بات گئی کہ وزیر تو سچ ہی کہتا ہے، یہ مجھ سے اتنی وہ باتیں غلط کرتا ہے کہ جناب بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو یہ سب کو پتہ چل جائے گا، تو یہ میری تو بڑی انسلٹ ہے، بےزتی ہے. اب اس نے کہا کہ اس کا میں کر لیتا ہوں علاج. ذہن میں اس سے کڑنے لگا. اس نے ایک وزیر کو خط لکھا. خط جو تھا وہ شہر کے باہر جو وزیر تھے اس کے پاس بھیجنا تھا، اور بادشاہ کا یہ اصول تھا کہ جس بندے کو انعام و اکرام دینا ہوتا تھا وہ اسی وزیر کو خط لکھتا تھا. جو خط آج بادشاہ لکھ رہا تھا یہ وہی خط جب پہلے کسی کو انعام و اکرام دینا ہوتا تھا تو وہ اس وزیر کو خط لکھا جاتا تھا کہ اس بندے کو انعام و اکرام دیا جائے. اب وہ بادشاہ نے خط لکھا، اس فقیر کو دیا، کہا کہ یہ فلاں وزیر کے پاس لے جاؤ. اب وہ فقیر جو تھا وہ بیچارہ بے سمجھ تھا، اسے پتہ نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہے. وہ چلتا چلتا جب دربار سے باہر نکلا تو وہی حسد کرنے والا وزیر اسے رستے میں مل گیا. کہتا ہے کہ جناب کدھر جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ نے یہ خط دیا اور کہا کہ یہ فلاں وزیر کے پاس لے جاؤ. اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جب بھی بادشاہ نے اس وزیر کو خط لکھا ہے نا تو اس خط میں یہی لکھا جاتا ہے کہ جناب اس بندے کو انعام و اکرام دیا جائے، تو کیوں نہ یہ خط جو ہے یہ اس سے لے لیا جائے اور اس کو واپس بھیج دیا جائے کوئی طریقہ لگا کر، اور یہ سارا انعام و اکرام یہ سارا مجھے مل جائے گا اور میں امیر و کبیر ہو جاؤں گا. اب اس نے کوئی بہانہ وغیرہ یا جو بھی اس کو آئیڈیا تھا وہ اس کو لگایا اور اس سے کسی طریقے سے خط جو ہے وہ لے لیا. اب وہ خط لے کے بڑا ہنسی خوشی کے ساتھ جناب وہ وزیر کے پاس پہنچا. اب جیسے ہی وزیر نے خط کھولا اور خط کو پڑھا تو اور کہا کہ اے نادان تجھے پتہ ہے اس خط میں کیا لکھا ہے؟ وہ آگے سے ہنسنے لگا، جی انعام و اکرام ہی ہوگا، پہلے بھی آپ بادشاہ آپ کے آنا آپ کے نام خط لکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں انعام و اکرام والی بات ہوتی ہے، تو آج بھی یہی ہوگی. بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس میں لکھا ہے کہ جب یہ بندہ میرے پاس آ جائے اس کو قتل کر کے اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر کے اس کی کھال کے اندر بھوسا بھر کے بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اب وہ جو وزیر تھا وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا او نہیں جی قسم سے، او جی میں جی نہیں تھا جی، وہ فلاں بندہ تھا جس طرح ہم لوگ آج بہانے لگاتے ہیں.
جب ہم پکڑے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ نہیں جی جی میں جی نہیں تھا جی وہ دوسرا تھا جی وہ تیسرا تھا. اسی طرح اس نے وہ بہانے لگانے شروع کیے. تو وزیر نے کہا کہ نہیں بھائی، جب میرے دربار میں کوئی بندہ آ جاتا ہے تو میں کسی کی نہیں سنتا، میں بس بادشاہ کا حکم مانتا ہوں. اب اس کی گردن کو اتارا گیا، تن سے جدا کیا گیا. اب اس کی جو کھال تھی اس کو چھری کے ساتھ کاٹا گیا، اس کے اندر بھوسا بھرا گیا، پھر تروپے لگا کر بادشاہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ لاش کو پیش کر دیا گیا. جب بادشاہ نے جیسے ہی اس لاش سے کے اوپر وہ کفن یا کپڑا ہٹایا تو وہ بڑا حیران رہ گیا کہ یہ تو میرے ہی وزیر ہے اور اس کی لاش کیسے. ٹھیک ہے، تو وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا. تو اس نے کہا کہ جو بندہ مجھے وہ کلام سناتا تھا یا جس کو میں نے خط دیا تھا اس کو تو ڈھونڈ کے لایا جائے، وہ کدھر ہے. جب وہ دو چار وزیر گئے اس کو ڈھونڈ کے لے آئے تو کہا بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ خط میں نے تجھے دیا تھا تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. اب اس نے کہا کہ میں خط لے کے جا رہا تھا، یہ وزیر رستے میں مجھے ملا، اس نے کہا کہ جناب یہ خط مجھے دے دیا جائے، میں دے آتا ہوں، میرے پاس سواری ہے تو میں یہ جلدی پہنچا دوں گا، تم پیدل جاؤ گے تو یہ تمہارا ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. تو میں نے اسے خط دے دیا. اب وہ جو بادشاہ تھا وہ عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا. اس نے کہا کہ وہی کلام دوبارہ سناؤ جو کبھی سنایا کرتے تھے. اس نے وہی جملے دہرائے کہ جو احسان کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کرو، اور جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کو جواب نہ دو بلکہ اس کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ جانے اور وہ بندہ جانے. اب ہمیں بھی یہ بیماری ہوتی ہے، ہم دوسروں سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے تو ہمیں اور کچھ کام تو آتا نہیں، ہم حسد کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حسد کرنے کی وجہ سے اس کا تو نقصان ہوتا کوئی نہیں لیکن ہمارا اپنا نقصان ہو جاتا ہے. اب وزیر نے یہ سوچا کہ میں کبھی بھی اس فقیر کی جگہ نہیں لے سکتا، نہ اس طرح کا میرے ذہن میں کوئی جملہ آنا ہے اور نہ ہی میں کبھی انعام و اکرام اس طرح کا پا سکتا ہوں. اب اس نے حسد کرنا شروع کر دیا. اب حسد کرتا گیا تو نقصان کس کو ہوا؟ اسی وزیر کو ہوا جس نے حسد کرنا شروع کیا تھا. تو میرے پیارے بچوں، ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے جب ہم سے کوئی آگے نکل جائے، اس کا سبق آگے ہو جائے، سب کی منظر اچھی سنانے لگ جائے، اس کی آواز اچھی ہو، وہ کام اس طرح کا کرنے لگ جائے، قابل تعریف ہو، تو ہمیں بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، یا اللہ پاک اس کو دیا مجھے بھی عطا فرما. حسد نہ کریں. اگر حسد کرنا شروع کر دیں گے تو اس میں نقصان ہمارا ہی ہے، اپنا ہی ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے یہ جس بندے کو لگ جاتی ہے اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑتی، سب اس کا تباہ و برباد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بار بار کی شکایتیں لگانا، یہ اس طرح کے کام کرنا، یہ بڑی غلط بات ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.